ناظرین کرام، حضرت سیدہ کے فضائل کو کہاں سے شروع کیا جائے، کیسے بات کا آغاز کیا جائے، اس کا اختتام کیسے ہو، وہ تو ایک ایسا سلسلہ نور ہے جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ ہم اصول تبرک کے لیے آغاز کرتے ہیں محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب سے کہ قرآن و سنت میں حضرت سیدہ فاطمہ کی کیا شان بیان ہوئی ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، اہل بیت اطہار میں مرکزیت کا مقام انہیں کیسے حاصل ہے، اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں، نبی علیہ السلام کی ان سے بے انتہا محبت، اور ان کی اسی طرح محبت نہ صرف اپنے والد کریم سے بلکہ خاتم النبیین کی حیثیت میں ان سے محبت، اس پر آپ ہماری رہنمائی فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ کیا کہنے ان عظمتوں کے، ہماری خوش نصیبی ہے جس طرح آپ نے بڑی تفصیل سے ناظرین کو متوجہ کیا کہ یہ مبارک نام جب ہماری زبانوں پر آتا ہے تو ایمان میں حلاوتیں گھلتی چلی جاتی۔ سبحان اللہ۔ جلوہ نمائے شمع حقیقت ہیں فاطمہ، آئینہ کمال نبوت ہیں فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ جن کے آنے پہ کھڑے ہوں تاجدار حرم، اللہ اکبر۔ جن کے ہاتھوں کو چومے شفیع الورا، اس جنت کی خوشبو پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں جب ہم سورت کوثر جس نے اہل عرب کو عاجز کر دیا اس کا نزول ہوا تو انا اعطیناک الکوثر، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساری مرکزیت اسی مقام پر جمع ہو جاتی ہے کہ امام فخر الدین رازی جیسے مفسر قرآن کہیں کہ الکوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ پھر قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں، آیت مباہلہ ہو تو سیدہ فاطمہ، آیت تطہیر ہو تو سیدہ فاطمہ، آیت اطعام ہو تو سیدہ فاطمہ، کہاں کہاں قرآن کریم میں ہم ان کی عظمتوں کا ذکر کریں۔ اب مرکزیت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا امام المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کا نور نظر، اللہ اکبر، امام المتقین سید المومنین قبلۃ المخلصین مرکز المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی زوجہ ہونے کا جن کو شرف حاصل ہو، اللہ اکبر، امامین ہمامین کریمین سبحان اللہ، سیدین شہیدین نجیبین، سیدنا امام حسن ہوں یا امام حسین رضی اللہ عنہما جن کے بیٹے ہوں، جن کے صاحبزادے ہوں، اور جن کو ام الائمہ اللہ اللہ ہونے کا شرف حاصل۔ تاریخ انسانی میں جو امام کے طور پر چمکتے دمکتے چاردانگ عالم میں نظر آ رہے ہیں، ان کی مرکزیت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مخدومہ کائنات ہیں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ام ابیہا، یہ کنیت سیدہ فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ان کو ان بلندیوں پر لے جاتی ہے کہ جہاں پر انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صلحاء سارے کے سارے اسی مرکز پر آتے ہیں۔ ایسی کنیت اور بھی تو کسی کی ہے نہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرما کر جو حقائق امت کے سامنے رکھ دیے، ان سے چشم پوشی کرنے والے اپنی بدبختی کو دعوت دیتے ہیں، ورنہ تو جس کو جو ملنا ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے در سے ہی ملنا ہے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جس صاحبزادی کو یہ مقام دیں کہ ان کے آنے پر کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے چادر بچھائیں، ان کی پیشانی کو چومیں، اس سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اور کیا عظمت ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اور ان کی اولاد پاک کی خوشبو بھی محسوس فرمائیں۔ جی
کمال ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو سونگھا کرتے ایسے جیسے جنت کا پھول ہو. اور ان کا جب محدثین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں تو اور کنیتوں کے ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں ریحانتہ. اللہ اکبر. کہ جن کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چومیں، جن کے ساتھ اتنا پیار کریں. اور پھر یہ کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کے سامنے بیٹیوں کی عظمت کو کس طرح بیان کیا کہ جب بھی آپ کسی غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جانا ہو رہا ہے، تو جاتے ہوئے سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو پیار دے کر جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات سے کامیابی کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جا کر اپنی بیٹی کو پیار دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرمائیں کہ سیدہ، آپ سیدۃ نساء العالمین ہیں، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے قرار دے دیا. اور پھر جنت تو ہے ہی ان کی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ سلام اللہ علیہا کی ان عظمتوں کو ہم بیان کر کے اپنی زبان پر ان کا نام لے کر اپنے لیے خوش نصیبی کے پھول چنتے ہیں. بے شک ایسے ان کی عظمتوں کا تذکرہ کسی کے بس